انسانوں نے خدا کو جانتے ہوئے بھی اس کی عزت اور تمجید نہ کی۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا پہلا باب 16ویں تا 25ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے لیے خدا کی نجات دہ قدرت ہے، کیونکہ اس میں خدا کی صداقت ایمان سے ایمان تک ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ ایمان سے صادق زندہ رہے گا، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے، جو سچائی کو ناراستی سے روکے رکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت سے معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن سے ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اسے ان پر ظاہر کر دیا ہے، کیونکہ اس کے نادیدنی اور صاف دنیا کی تکوین ہی سے مخلوقات پر غور و خوض کرنے سے ظاہر نظر آتے ہیں، ایسا ہی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت بھی، یہاں تک کہ وہ کچھ عذر نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے اگرچہ خدا کو پہچانا تو بھی وہ خدا کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ اپنے باطل خیالات میں پڑ گئے، اور ان کے بے فہمید قلوب پر تاریکی چھا گئی، اور وہ اپنے آپ کو دانا ٹھہرا کر نادان ہو گئے، اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت کی شبیہ میں بدل ڈالا۔ اس لیے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے ذریعہ سے انہیں ناپاکی کے حوالے کر دیا ہے کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں۔ انہوں نے خدا کی سچائی کو جھوٹ سے بدل ڈالا ہے اور خالق کی بجائے جو دائماً محمود ہو، آمین، مخلوق کی پرستش اور عبادت کی ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ زبور 19 جماعتی جواب افلاک خدا کا جلال بیان کرتے ہیں۔ افلاک خدا کا جلال بیان کرتے ہیں اور فضا اس کی دستکاری کی خبر دیتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات معرفت دیتی ہے۔ جماعتی جواب افلاک خدا کا جلال بیان کرتے ہیں۔ کوئی کلام نہیں، کوئی تقریر نہیں جس کی آواز سنائی نہ دے۔ ان کی گویائی تمام زمین پر، ان کا پیغام دنیا کی انتہا تک پہنچتا ہے۔ جماعتی جواب افلاک خدا کا جلال بیان کرتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 11واں باب 37ویں آیت سے 41ویں آیت تک۔ خیرات کرو تو تمہارے لیے سب کچھ پاک ہوگا۔ ایک دن یسوع نے اپنی باتیں ابھی ختم ہی کی تھیں کہ ایک فریسی نے اس کی دعوت کی کہ میرے ہاں چاشت کرنا، بس وہ اندر جا کر کھانا کھانے بیٹھا۔ فریسی نے یہ دیکھ کر تعجب کیا کہ اس نے چاشت سے پہلے وضو نہیں کیا۔ اس پر خداوند نے اسے کہا، تم فریسی پیالے اور رکابی کو باہر سے صاف کرتے ہو، مگر تمہارا اندر لوٹ اور برائی سے بھرا ہے۔ اے نادانو، جس نے باہر کو بنایا کیا اس نے اندر کو نہیں بنایا؟ بس جو اندر ہے اسے خیرات کرو، اور دیکھو تمہارے لیے سب کچھ پاک ہوگا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔